انہوں نے کہا دو تین آپشنز ہیں. پہلی آپشن ہے کہ مذاکرات کر لیں, نتیجہ نکال لیں. جی دوسری آپشن ہے اگین فل اسکیل وار کر لیں. اور تیسری آپشن ہے کہ عزت کے ساتھ نکل جائیں جیسے کہ ریگن بیروت سے نکلے تھے. پہلے تو میرے خیال ہے یہ بات طے ہو چکی ہے اور اس بات کو ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ طاقت کے غلبے سے نہیں بلکہ توازن مکالمے اور مشترکہ ذمہ داری سے ہی یہ بات آگے چلے گی. اور یہ بھی بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ طاقت کے ساتھ جنگ نہیں جیتی جا سکتی, اس کی راہیں ہموار کی جا سکتی ہیں, لیکن جو بات ہونی ہے وہ ٹیبل پہ ہی ہونی ہے. جتنی جلدی اس بات کو خاص طور پر امریکہ سمجھ لے اسی میں بھلائی پوری دنیا کی ہے. اب درست. آپ نے بہت اچھی بات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرے کہ سب سے پہلے تو یہیں پہ ایک چھوٹا سا گڑبڑ یہ امریکہ کے جو صدر صاحب ہیں وہ کر جاتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک تجارتی جہاز تھا, بحری جہاز تھا جو ایران سے آ رہا تھا, اس کے اوپر ڈرون سے فائر کر کے اس پہ قبضہ کر لیا. اب اس کی انسپیکشن ہو رہی ہے اور اس میں توجیہات نکلے گی, تو یہ ایک کانفیڈنس بریکنگ میئر ہے. دوسری بات, جب آپ دو بندے ایسے بھیجتے ہیں جن پہ ایران تو نہیں بلکہ اگر آپ عالمی سطح پر بھی دیکھیں تو سب کو یہ پتا ہے کہ وہ نہ تو کوئی سفارتکار ہیں, نہ ان کا بہت بہترین کوئی تجربہ ہے, نہ درست. ٹیکنیکل تجربہ ہے. تو اگر وہ لوگ آ کے اس مذاکرات کو آگے لے کے چلیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ایران تھوڑا سا تذبذب میں آ جائے گا. لیکن اب ہم آپٹیمسٹک پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہوئے, کیونکہ پاکستان نے بہت محنت کی ہے, اس بات کو تسلیم کر لیجئے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری سیاسی لیڈرشپ نے بہت زیادہ محنت کر کے یہ معجزہ کیا جس میں اتنی بڑی دشمنیاں آپ نے ٹیبل پہ لا کے بٹھا دی. درست. جی تو میرے خیال میں اس کی بہت سی چیزیں پہلے سے طے ہو چکی ہوں گی, کیونکہ جب فیلڈ مارشل صاحب ایران میں تھے تو ایکسچینج آف ویوز ہو رہے تھے. سیکنڈلی اگر آپ یاد کریں تو یہ بھی کل کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ مسٹر ٹرمپ نے اجلاس کے دوران یا اس کے آس پاس میں فیلڈ مارشل صاحب سے بھی رابطہ کیا. سو دیٹ مینس دیر آر تھنگس وچ آر آلریڈی ان پلیس. ناؤ اٹ از ٹورڈز دا فنش اسٹیج. بالکل صحیح. ناؤ اس فنش کی طرف لے کے جانے میں میرے خیال میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. ابھی آپ نے ہونا تو ایک چاہیے ٹویٹ ارشد ملک صاحب, لیکن امریکہ کے بیانات, صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات جو ہیں وہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ اشارہ دیتے ہیں کہ یہ مزید بھی جنگ بھڑک سکتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر معاہدہ نہیں ہوتا, مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ایران کے اوپر جس طرح کا اٹیک ہوگا یا ایران کو جس طرح سے یہ سب بھگتنا پڑے گا وہ ایران کی اس میں سکت نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم دونوں کے بیانات کو دیکھیں, اس وقت ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا بھی یہ کہتی ہے کہ ابھی تک کے لیے ایران تیار نہیں ہے اپنے آفیشلز بھیجنے کے لیے, مذاکراتی ٹیم بھیجنے کے لیے. اور پھر جو ایک امریکی میڈیا وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ بین الاقوامی پانیوں میں ایرانی ٹینکرز کو ان پر قبضہ کرنے جا رہا ہے یا اس کی کوششیں کر رہا ہے. اس طرح کے بیانات, کیا ان میں کوئی صداقت بھی ہے؟ اور اگر اس طرح کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ تو واقعی امریکہ سیریس بھی ہے مذاکرات کے لیے, یا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے, امریکی عوام کو دکھانے کے لیے مذاکرات کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور انڈر گراؤنڈ جو ہے ساتھ ہی ساتھ اپنی تخریب کاریاں بھی کی جا رہی ہیں؟ میرے خیال میں مذاکرات تو کرنا چاہتا ہے. امریکہ اب جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ اس کی عسکری صلاحیت نہیں ہے, بلکہ اس کی جو اپنی ایک ساکھ ہے ایز اے میجر پاور ان دس ورلڈ, اور سملرلی اگر اس کی پولیٹیکل ساکھ کو بھی دیکھیں, جیسے ابھی اسد صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ اس کی پولیٹیکل ساکھ بھی ایٹ سٹیک ہے. بٹ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ان کا, میں کہنا نہیں چاہتا کہ جو ان کی سائیکولوجیکل اگر انالیسس کرے ٹرمپ صاحب کی, وہ ان کو مانے آ جاتی ہے. ورنہ دیکھیں, نہ تو امریکہ جنگ چاہتا ہے نہ ایران جنگ چاہتا ہے. درست. ایران تو اپنا دفاع کر رہا ہے. امریکہ صہیونی سوچ پہ اور صہیونی پریشر کے اندر آ کے ایک ایسا غلطی کر چکا ہے جس کی اس کو پورے ملک سے, پورے تھنکر سے, نیٹو الائنس سے, ہر طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے غلطی کر لی. تو ابھی جو ٹویٹ آئی ہے وہ جو ان کے سیکیورٹی کے ایڈوائزر تھے, بڑی مزیدار کی ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا دو تین آپشنز ہیں. پہلی آپشن ہے کہ مذاکرات کر لیں, نتیجہ نکال لیں. جی دوسری آپشن ہے اگین فل اسکیل وار کر لیں. اور تیسری آپشن ہے کہ عزت کے ساتھ نکل جائیں جیسے کہ ریگن بیروت سے نکلے تھے. جیسے کہ ہم عزت سے تو نہیں, پھر افغانستان سے بھی نکلے تھے. تو الٹیمیٹلی اگر یہی ہونا ہے تو ٹرمپ صاحب کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا. میری ذاتی رائے ہے کہ جو آپ نے اشارہ کیا بیٹا کہ ایران کی لیڈرشپ شاید آنے کو تیار نہیں ہے, میرے خیال میں الحمدللہ
پاکستان کی لیڈرشپ ان کو کنونس کر لے گی, وہ ضرور آئیں گے اور بات آگے بڑھے گی. اب ضامن کوئی نہیں ہم بن سکتے انفارچونیٹلی, بیکاز ہم تو دنیا میں کشیدگی کو کم کرنا چاہتے ہیں, امن لانا چاہتے ہیں اور صحیح معنوں میں نیک نیتی کے ساتھ خطے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب کو ریئلائز کرنا پڑے گا اور مذاکرات کرنے پڑیں گے اور مذاکرات ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ مذاکرات ہو جائیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک فیس سیونگ جو ملے گی, یقینی طور پہ انہیں پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے, کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن میں سروائیول ان کا شاید اس جنگ کو رکوانے میں, اور آگے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کا ان کا دورہ, وہاں پہ کم جونگ ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے. تو دو بڑے تنازع اگر ڈونلڈ ٹرمپ حل کر لیتے ہیں تو کافی حد تک جو غصہ ہے یا جو ان کی اتحادیوں کی ناراضگی ہے وہ دور ہو پائے. لیکن اگر بات کی جائے ارشد ملک صاحب لانگ ٹرم ایجنڈا کی, جو الٹیمیٹلی گریٹر اسرائیل کا پلان ہے, نیتن یاہو اسی کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے سروائیول کے لیے بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ اس جنگ کو, اس تنازع کو جاری رکھا جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر معاہدہ ہو بھی جائے تو اس کی مدت کتنی ہوگی, وہ کتنا دیر پا ہوگا, اور ایران جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک فاتح کی صورت میں اس جنگ سے نکلتا ہے, اس تنازع سے نکلتا ہے, تو پھر اس کا اس خطے میں مستقبل میں کردار کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی بیرونی طاقت یا کوئی یونائٹڈ نیشن جیسا پلیٹ فارم اس میں کوئی ضامن نہیں بن رہا اور نہ بن سکتا ہے. پھر جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو اسرائیل کا طویل المدتی اسٹریٹجک عزم ہے وہ اس علاقائی فیصلوں پر اثر انداز ہو رہا ہے. تیسرا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور دنیا کو اس کے بارے میں کھل کے بات کرنی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی یا اسرائیل کی اور صہیونی سوچ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور یہ جو معاہدہ ہے جس پہ ایران دل سے اس کو کرنا چاہتا ہے, بیکاز مسئلے کیا ہیں, ابنائے ہومز کا کنٹرول, نیوکلیئر یا یورینیم انریچمنٹ, پراکسی پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. یہ دو وہ بڑے موقع ہیں جن کے اوپر اگر ہم آپس میں کمپرومائز کروا لیں تو پھر کوئی نہ کوئی بات بن سکتی ہے. لیکن میں آپ سے بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ثانوی امور ہیں وہ تو نکل جائیں گے, لیکن کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اور جو بھی جنگ بندی ہوگی بیکاز آف اسرائیل, اگر آج کی آپ نے صبح کی خبر دیکھی ہو تو جو اسرائیل میں نیتن یاہو کا جو ٹرائل چل رہا تھا اس پہ ان کو دوبارہ سے ٹائم مل گیا ہے. سو دیٹ مینس وہ کیوں کر رہا ہے, کیونکہ وہ اپنی سوچ کو نہیں بدلنا چاہ رہا, نہ وہ لیبنان سے نکلنا چاہ رہا ہے جو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, غزہ پہ کل پھر حملے ہوئے ہیں, اور اس میں وہ امریکہ کو پش کرتا رہے گا. تو میرے خیال میں یہ فریجائل ہی رہے گا, ہر وقت دھڑکا ہی لگا رہے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.